قسم کی ایسی سیاست نہیں کرنا چاہتے جس سے ملک میں مزید محض آرائی جنم لے، بلکہ میں تمام جماعتوں سے اپیل کروں گا کہ وہ ملک کی نازک صورتحال کے پیش نظر اتحاد و استحکام کا مظاہرہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس بلایا گیا، اور اجلاس اس لیے ریکویزٹ کیا گیا تھا، یعنی کہ اس کو طلب کیا گیا تھا، اور تمام اراکین اسمبلی کو بلایا گیا تھا اپوزیشن کے کہنے پہ، اور اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں جس میں کہ اب متحدہ قومی موومنٹ کو بھی اپوزیشن کی سیٹس جو ہے وہ الاٹ ہو گئی ہے، اور وہ اپوزیشن پر جا بیٹھی ہیں سندھ اسمبلی میں بھی اور وفاقی اسمبلی میں بھی۔ بہرحال پاکستان مسلم لیگ نواز، متحدہ قومی موومنٹ اور سینٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا یہ اصرار تھا کہ 3 امپورٹنٹ ایشوز ہیں، اور ان امپورٹنٹ ایشوز پر فوری طور پر بات کی جائے اور بتایا جائے کہ ان کا حل کیا ہے۔ ایک تو کشمیر الیکشنز میں ہونے والی ریگنگ، سب نے کشمیر الیکشنز کو مسترد کر دیا ہے۔ میں نے نیشنل اسمبلی میں حیدر عباس رضوی اور خواجہ آصف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر ممبر ہیں، ان کی میں نے تقریر کے کچھ حصے سنے جن میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ کشمیر الیکشنز میں میسیو ریگنگ ہوئی ہے، اور اس پہ حکومت نے اپنی پوری کی پوری جو کارروائی ہے وہ استعمال کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کشمیر کوز کو تو دھچکا لگا ہی لگا ہے، پاکستان میں کشمیر کے مینڈیٹ کو بھی دھچکا لگا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ، اور خاص طور سے کراچی میں لوڈ شیڈنگ جو ہے اسے فوری طور پر بند کیا جائے، اس کا کوئی حل نکالا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ اپنے کاروبار بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں سے آوازار آ چکے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے تک پہنچ چکی ہے، اس کا آنے جانے کا کوئی سسٹم نہیں، بجلی کا کوئی نظام نہیں، اور کراچی میں KESC کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں، جو دھرنے ہو رہے ہیں، جو انہوں نے کل سیبوٹاج کیے آفیسز کو، اور اس کے ساتھ وہاں پہ اسلحہ لے کر وہ زد و کوب کیا KESC کی مینجمنٹ کو، اس کے بعد گورنر عشرت العباد صاحب حرکت میں آئے، اور بہرحال ان کی واپسی کے بعد یہ ہے کہ کم از کم انہوں نے اس چیز کو ریزولو کرانے کی کوشش کی ہے۔ اب تک آنے والی اطلاعات کے بعد ہوم منسٹر منظور وساں کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جس میں گورنر صاحب بھی ہیں، اس میں یہ کہا ہے کہ 25 جون کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 25 جون تک معاملات کو فوری طور پر حل کیا جائے، اس کے بعد ورنہ یہ ورکرز جو کرنا چاہتے ہیں کریں، جس پر دھرنا ختم ہوا۔ بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھرنا بھی کمپلیٹلی ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کا موقف یہ آیا ہے کہ KESC کو جو کیونکہ ملازمین جو فارغ ہو چکے ہیں، جن کو واپس رکھنے کا وعدہ کیا تھا، ان کے بارے میں مہلت مانگ لی ہے KESC کی انتظامیہ نے۔ میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہی تھی، رحمان ملک صاحب نے بھی کچھ انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے 154 سے زیادہ ٹارگٹ کلرز پکڑے ہیں، 10 سے زیادہ کسی کا بھی سکور کم نہیں، کسی بھی پولیٹیکل یا کسی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا۔ البتہ وہ اس بات سے کیا کہنا چاہتے تھے، یہ نیشنل اسمبلی کے اجلاس اور فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے بتایا۔ ان تمام بیانات کے بعد حل بھی کسی نے بتایا یا نہیں؟ 3 امپورٹنٹ گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کا کیا موقف تھا آج اسمبلی پر، اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آئیے میں اپنے ڈسٹنگوش گیسٹ سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ وفاقی وزیر ہیں لاء کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر ممبر ہیں، ان کو ویلکم کرنا چاہوں گی۔ ان کے ساتھ ساتھ خواجہ سعد رفیق صاحب، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک اہم رکن ہیں، ان کو بھی میں ویلکم کرنا چاہوں گی، اور حیدر عباس رضوی صاحب، ممبر آف نیشنل اسمبلی، متحدہ قومی موومنٹ۔ فرسٹ ڈے آن دی اپوزیشن، کیسا فیل ہوتا ہے یہ بھی بات کریں گے۔ بہرحال بات واک آؤٹ سے شروع ہوئی، نوبت یہاں تک کیوں پہنچی، میں سب کو سلام کرنا چاہوں گی، ویلکم کرنا چاہوں گی، اور میں ایک خبر اپنے گیسٹ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گی اور اپنے پارٹیسپینٹس کے پاس۔ کچھ اعلیٰ سطح ذرائع ہیں انرجی اور واٹر پاور کی جو منسٹری کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے، اور یہ مجھے نہیں پتا یہ کنفرم خبر ہے، البتہ کہنا یہی ہے کچھ لوگوں کا 100% کنفرم خبر ہے کہ پاکستان میں 20,000 میگا واٹ بجلی ہے، جس میں 16 اور 17,000 جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے، پوری کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ تمام اسمبلی کے لوگ اور تمام حکومت کے لوگ اور تمام ان کا یہ کہنا ہے ٹیکنوکریٹس اینڈ بیوروکریٹس کی انوالومنٹ ہے اس میں، جس کے کہنے پر وہ باہر کی کچھ ایسی لابیز ہیں جن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پاکستان کی بجلی کو انہوں نے ایک طرح سے سیبوٹاج کیا ہوا ہے اس پورے پلان کو، تاکہ عوام اسی جھنجٹ میں پھنسی رہے اور نہ اکانومی فلرش کرے اور نہ ملک جو ہے وہ سٹیبل ہو۔ اس بات پر ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ افراد کو یہ ٹاسک کر دیا گیا ہے ہماری انٹرنل کچھ ایجنسی سے، انہوں نے کہ ایک لسٹ بنائی جائے ان لوگوں کی جو اس مافیا کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، اور وہ لسٹ اگست کے مہینے میں جی ایچ کیو میں ایک بریفنگ کے دوران دے دی جائے گی۔ یہ میں نے آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لیا، I don't know but the news seems to be authentic۔ میں سب سے پہلے اپوزیشن سے ہی بات کرنا چاہوں گی بیکاز یہ پوچھنا بہت ضروری ہے کہ آج کیا ہوا۔ سعد رفیق صاحب یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو ویلکم، یہ خبر بھی آپ نے سنی ہوگی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں 3 امپورٹنٹ ایجنڈے کی جو بات تھی ان میں سے حکومت میں جواب دینے والے کتنے تھے، ان کے جواب سے آپ مطمئن ہوئے، اور جو آپ نے جس مقصد کے لیے اجلاس ریکویزٹ کیا تھا واک آؤٹ ٹوکن بھی ہو، کیوں ضرورت پڑی اس کی؟ سیدھا موقف پہ کیوں نہیں آ گئے تاکہ ملک و قوم کا وقت بچتا اور آپ لوگ کچھ حل کی طرف جاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو جیسمین بات یہ ہے کہ یہ اجلاس ریکوزٹ کیا تھا اپوزیشن نے، پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم نے مشترکہ طور پر، اس کا ایک سرٹن ایجنڈا تھا، اس میں کراچی کی ٹارگٹ کلنگ تھی، اس میں لوڈ شیڈنگ تھی، اس کے اندر جو سپیریئر جوڈیشری کے فیصلوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کو کوسچن کیا گیا تھا، اور آزاد کشمیر کا الیکشن جس میں مینڈیٹ کو پامال کیا گیا ہے۔ تو جب وہ آج کے بزنس آف دا ڈے کی شیٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی تو ہم یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ ہمارے بلائے ہوئے اجلاس میں ہمارے ایجنڈے کا مطلق ذکر نہیں تھا، نہ سینٹ میں نہ قومی اسمبلی میں۔ چنانچہ مجبوراً پھر اپوزیشن کو جو ہے ایک تو ہم نے بائیک آؤٹ کیا ہاؤس بزنس کمیٹی کے اجلاس کا، اور اس کے بعد پھر فلور پہ خواجہ آصف صاحب کو اور حیدر عباس صاحب کو اپنی اپنی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ پوائنٹ ریز کرنے پڑے، اور ہمیں واک آؤٹ کیا، جس کے بعد پھر واپس آ کے جب انہوں نے ہمارا یہ مطالبہ مانا کہ جس مقصد کے تحت اجلاس بلایا گیا اسی مقصد کے لیے اس اجلاس کو چلایا جائے گا، تب پھر ہم نے اس کارروائی کو آگے بڑھنے دیا اور کارروائی کا آغاز ہوا۔ اور دوسرا جو آپ نے جیسے میں نے کہا کہ وقت ضائع کیے بغیر، مطلب ہے اگر ڈائریکٹ ایجنڈے پہ آ جایا جاتا تو اس میں حرج کیا تھی؟ کیا وہ وزراء وہاں موجود نہیں تھے، ان کے پاس جواب نہیں تھا؟ what could be the reason؟ پتہ نہیں، یا پتہ نہیں خود خراب ہونا چاہتے ہیں یا اگلے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس کا جواب تو میرے فاضل دوست چانڈیو صاحب دے سکتے ہیں۔ میں نے خوشی بات کی تھی، وہ کہنے لگے قانون یہ انہوں نے کہا روایت یہی ہے، تو میں نے ان سے کہا تھا پرائیویٹلی کہ روایت کو توڑے نا آپ۔ یہ کس طرح کی روایت ہے کہ اپوزیشن ایک اجلاس بلاتی ہے، ایک ایجنڈا دیتی ہے، وہ ایجنڈا نیشنل ایشوز پر ہے، اور آپ اس کا ذکر نہیں کرتے اور اپنا سرکاری بزنس بیچ میں لے آتے ہیں۔ تو چانڈیو صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا۔ اچھا، میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ آن دا ہاؤس یہ بتا دیجیے گا، اس سے پہلے کہ میں چانڈیو صاحب سے بات کروں، آن دا ہاؤس کتنے لوگوں کو کنسرن تھا کہ 150 سے زیادہ لاشیں کراچی کی سڑکوں پر بچ چکی ہیں، لوگوں کے گھر کفن پہنچ چکے ہیں، بجلی کا تو سوال ہی کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ گورنر صاحب پتہ نہیں اللہ کی رحمت بن کے شاید واپس آ گئے، ان کا مقصد یہ تھا اس کو حل کرانا۔ نہ وزیر اعظم نہ چیف منسٹر، کسی کو ہوش نہیں ہے کہ 2-2.5 مہینے سے زیادہ جو ہے یہ فساد جو ہے کہ اسی کا چل رہا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک تو کراچی میں کلنگز کی بات ہے تو خیر میں اگر یہ کہوں کہ اس کا درد صرف کسی ایک جماعت کو ہے تو یہ زیادتی ہوگی۔ یقینی طور پہ جتنے بھی لوگ اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ سارے اس کے ساتھ کنسرنڈ ہیں اور بڑی اذیت اور ٹارچر فیل کرتے ہیں کہ جو عروس البلاد کراچی میں ہو رہا ہے وہاں کے شہریوں کے ساتھ ایک جبر اور ظلم کا سلسلہ ہے۔ لیکن یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے اور اس بات کا جائزہ لیا جانا چاہیے کہ یوں تو پہلے بھی وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی جی، لیکن خاص طور پہ یہ دیکھا گیا کہ جب ایم کیو ایم حکومت سے نکلی تو جو ایک خاص طرح کے ایریاز تھے، خاص طور پہ جو اردو بولنے والوں کے ایریاز تھے، وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کلنگز ہوئی ہیں، اور یوں لگا ہے جیسے عام ٹوسٹنگ کی جا رہی ہے اپنے اتحادیوں کی، سابقہ اتحادیوں کی، اور ان کو شاید سزا دی جا رہی ہے کہ اگر وہ واپس نہیں لوٹتے تو پھر انہیں ایک اور طرح کی وائلنٹ سچویشن کا میں کہہ رہا ہوں سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم نے یہ فیل کیا ہے، اس کو آبزرو کیا ہے، بہت کلوزلی واچ کیا ہے۔ آپ نے آبزرو بھی کیا اور یہ بڑا آپ نے فیل بھی افسوسناک کیا۔ ہے۔ اوکے، نہیں، ہم نے یہ دیکھا بھی ہے نا جی کہ پیپلز امن کمیٹی کے نام پہ جو وہاں پہ انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں جن کو پیٹنیج ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اور پروونشل گورنمنٹ کی، ان کو بڑھایا جا رہا ہے۔ پھر مختلف لسانی عصبیتوں کو پچھلے دنوں میں ابھارنے کی کوشش کی گئی جو پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ یہ بات جو ہے اس کا بھی ہم نے نوٹس لیا ہے۔
اچھا چانڈیو صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت میں ہونے کی وجہ سے اوبویسلی آپ لوگوں کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے، جیسے سعد رفیق صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ روایت سے ہٹ کر آج ان کے ایجنڈے پہ ہی گفتگو کر لیتے ہیں، اور جو کہ پھر بعد میں آپ کو کرنی بھی پڑی، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو پہلے پرائیورٹائز نہیں کیا جب انہوں نے اجلاس بلایا ہی تھا؟ دوسرا، کراچی کے حوالے سے کتنی سنگین گفتگو ہوئی اور اس پر جو آج رحمان مالک صاحب نے بیانات دیے ہیں اس سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عام ٹویسٹنگ ہوئی ہے اور یہاں پر زیادتی ہو رہی ہے کسی ایک طبقے کے ساتھ؟ پہلی بات تو اسمبلی والی بات جو آپ کر رہی ہیں وہ قواعد اور ضابطے کے تحت اگر کوئی کارروائی چلائی جائے جی تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہم نے اس کو بالکل منع نہیں کر دیا. ہم نے کہا کہ جو قانونی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جانا چاہیے. ٹھیک، انہوں نے واک آؤٹ کیا، یہ ان کا سیاسی کام ہے، اپوزیشن ہے، ضرور واک آؤٹ نہیں کرے گی تو اپوزیشن لگے گی کیسے. لیکن اگر ہم غلط ہوتے تو یہ بالکل اجلاس میں نہ آتے. انہوں نے ہماری بات مانی اور اس بات کو یقیناً درست سمجھا، تب تو انہوں نے موو کیا کہ جناب ہم موو کرتے ہیں کہ رول سسپینڈ کیے جائیں اور اس ایشوز پہ بولا جائے، ریزولوشن پیش کیا جائے. تو یہ تب ہماری بات درست تھی، تب تو انہوں نے مانی اور ہم نے وہ کی. کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. اسمبلی کے ضابطوں کی بات ہوتی ہے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. بات تو وہی نہیں سر، بات تو بڑی ہے اس لیے کیونکہ آپ کا ایجنڈا اور ان کا ایجنڈا مختلف کیسے؟ آپ کے نزدیک اس وقت ملک کی پرائیورٹیز کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا پرائیویٹ ممبر کے ڈے پر تو آنا چاہیے، آتا ہے. عام حالات میں جتنا بھی ایجنڈا گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں. اگر یہ ریزولوشن پہلے پیش کرتے اور اس کے، لیکن ابھی پیش کیا اور وہ بات اگر ہو گئی ہے تو چلو انہوں نے اپنے ایجنڈا پہ بات کر لی ہے. تمام پوائنٹس میں سینٹ میں بھی معاملہ چلا ہے، قومی اسمبلی بھی ابھی میرا خیال ہے ختم ہو گیا ہوگا اجلاس. میں اس سے پہلے آپ کے پروگرام کی وجہ سے اٹھ کر آ گیا ہوں. جہاں تک کراچی کی بات ہے تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ کراچی لازمی طور پہ ہم حکومت میں ہیں اور امن و امان قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. میں اس سے بالکل انکار نہیں کرتا. لیکن کراچی میں برسوں برس سے جو صورتحال ہے اس میں صرف حکومت پر ذمہ داری عائد نہیں ہوگی اور وہ اکیلے طور پر اس آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکے گی جب تک کہ کراچی میں رہنے والے، کراچی کے تمام نمائندے جو کراچی سے منتخب ہوئے ہیں، جن کو دعویٰ ہے کراچی پر، وہ سب لوگ مل کر کراچی کے شہریوں کی زندگی کی کوشش کریں گے. البتہ مجھے خواجہ سعد رفیق جو میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ان کا تبصرہ سن کر بڑا افسوس ہوا ہے. یہ پچھلے دنوں جو تقریریں کرتے رہے ہیں، ابھی میں اس آگ کو بھڑکانا نہیں چاہتا. جو انہوں نے تقریریں جن کو ذمہ دار قرار دیا ہے وہ کل کی بات ابھی اتنی دور نہیں ہے. اب یہ سیاسی مقاصد کے لیے پھر وہی ایشو اٹھانا چاہ رہے ہیں، پھر وہ لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے تبصرے میں سندھ سے محبت کہیں بھی نہیں، ان کے تبصرے میں کراچی سے پیار کہیں بھی نہیں ہے. وہ پارٹی کے مفاد کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو کہہ دیتا ہوں جسمین، یہ سارا معاملہ اس طرح حل ہوگا جو آپ پوچھتی ہیں. تمام پارٹیاں، نون ہو، ایم کیو ایم ہو، اے این پی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو اور علماء کرام ہو، جو بھی پارٹیاں ہیں وہ پارٹی مفادات سے اور پارٹی حکمت عملیوں سے اونچا ہو کر بات کریں گے اور سوچیں گے، تبھی کراچی میں امن امان قائم کر سکیں گے. پارٹی کے مفادات میں الجھ کے رہ جائیں گے تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. نہیں تو چانڈیو صاحب ذرا یہ بھی فرما دیجئے گا نا، آپ نے کہا اگر سعد رفیق صاحب کے دل میں درد نہیں ہے اور وہ پرانی تلخیوں کو ابھارنا چاہتے ہیں تو اجلاس انہوں نے اپوزیشن نے اجلاس، پھر ایم کیو ایم کا بھی یہی ایجنڈا ہوگا، وہ بھی پرانی تلخیوں ابھارنا چاہتے. دیکھیں جی جنہوں نے کیا، نہیں میں ابھی ایم کیو ایم کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ ان کا بھی ایجنڈا تو یہی تھا نا، ہاؤس میں انہوں نے بھی اسی پہ بات کی. اب ایجنڈا جو ان کا تھا تو جو باتیں ہوئی ہیں وہ کوئی دور تو نہیں ہے. جنہوں نے جو وہاں رول ادا کیا ہے وہ باتیں ہی کی ہیں، تقریریں ہی کی ہیں. اور کیا یہی باتیں ہو رہی ہیں، 3 سال سے ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ ہے میاں صاحب کی پارٹی، ہمارے ساتھ مشاورت میں شریک ہے. ایم کیو ایم ہمارے دوست ہیں، شریک ہیں. اب بھی اگر دوری ہے، آپ کو اگر یاد ہے، میں بار بار چینل پہ آتا ہوں، جس دن سے وہ الگ ہوئے اس دن سے میں کہہ رہا ہوں ایم کیو ایم کو پاکستان پیپلز پارٹی کی دشمن کیمپ میں نہیں دیکھتا. وہ سندھ سے منتخب ہوئے نمائندے ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے. اب دیکھیے کیا ہوا. آپ کا دشمن کیمپ کون ہے؟ نہیں آپ کا دشمن کون ہے؟ دشمنی تک نوبت کیسے پہنچ گئی؟ دشمن کیمپ کون ہے؟ جو وقت سے اب آپ جو وقت سے پہلے آپ حکومت کا، جمہوریت کا سسٹم ہی پورا کرنا چاہیں